مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ویلکم ٹو مائی فیتھفل وائس یوٹیوب چینل، مائی سیلف ذیشان، میرا نام ذیشان ہے۔ آج میں بہت خاص عنوان پر ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں، خوف، ڈر، فیئر۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر ڈر ہے، انسان کی زندگی کے اندر خوف ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتا جب اس کی زندگی کے اندر خوف آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ دا بک آف پروورب، امثال کی کتاب 29 چیپٹر، اس کی ورس 25 کے اندر کیا یوں لکھا ہے: انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ یہ خدا کا کلام فرماتا ہے انسان کا ڈر جو ہے، خوف جو ہے، فیئر جو ہے، وہ پھندا ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے تو بائبل مقدس فرماتی ہے انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کہ خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ جو خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے وہ سیکیور ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی زندگی کو محدود کر دیتی ہے۔ یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ایسا ڈر جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے حالات کو بڑا دکھاتا ہے اور انسان کو مجبور کر دیتا ہے، فیصلوں میں شک اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ میں چند قسمیں ٹائپس آف فیئر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا آج آپ کو آزاد کرے گا اس کلام کے وسیلہ سے۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی کے اندر مستقبل کا خوف، فیئر آف دا فیوچر۔ انسان سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا خوف ہی یہی ہے۔ انسان کل میں جی رہا ہوتا ہے اور آج کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو آج میں خدا نے بلیسنگ، جو برکت رکھی ہے، وہ آج میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کل پر لگا ہوتا ہے۔ خوراک کا اسے خوف ہوتا ہے، فوڈ کا، صحت کا، تندرستی کا، خاندان کا خوف اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 34ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے: بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام فرماتا ہے بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ کل کا دن جو ہے وہ خود فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو خدا یہاں کلام کرتا ہے کل کے لیے فکر نہ کرو۔ کل کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کا جو دن ہے وہ تمہارے لیے فکر کرے گا۔ تم کیوں فکر کرتے ہو اس چیز کے لیے؟ انسان کل میں، فیوچر میں بندھا ہوا ہے۔ فیوچر کا خوف ہمیں آج کی برکت، بلیسنگ لینے سے روک دیتا ہے۔ ناکامی کا خوف بھی انسان کی زندگی کے اندر ہے، فیئر آف فیلئر۔ میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں اگر یہ کام کروں گا تو ناکام نہ ہو جاؤں۔ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ناکامی کے خیالات اس کی زندگی کے اندر آتے ہیں، میں گر نہ جاؤں۔ خدا کلام کرتا ہے، یشوع کی کتاب 1 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے: کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔
خدا کلام کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے خداوند تیرے ساتھ رہے گا۔ خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جب تو باہر نکلے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو گھر کے اندر ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جہاں جہاں تو جائے گا، تو اپنی جاب کے اندر ہے، تو اسکول کے اندر ہے، تو کالج کے اندر ہے، جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے خدا جب ساتھ ہے تو ناکامی زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ انسان بڑھتا جائے گا اور پھلتا چلا جائے گا۔ بائبل مقدس خدا کا کلام فرماتا ہے خدا آپ کو پراسپر کرے گا، خدا آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے، انسانوں کا بھی خوف انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ انسانوں کا خوف ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کوسچن یہی آتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اس لیے انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لوگ قبول کریں گے یا رد کریں گے۔ انسانوں کا خوف ہمیں سچ بولنے اور ایمان کے مطابق جینے سے روکتا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر موت اور بیماری کا بھی خوف ہے۔ fear of death and sickness۔ موت کا خوف اس کی زندگی کے اندر ہے، بیماری کا خوف اس کی زندگی کے اندر ہے۔ انسان ڈر چکا ہے، انسان خوف کے اندر آیا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، خوشی کی خبر یہ دینا چاہتا ہوں، مسیح یسوع نے اپنی موت سے ان کو آزاد کیا جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں تھے۔ مسیح میں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زندگی کا خدا ہے۔ یہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ فیئر آف سورس شیطان سے آتا ہے۔ ابلیس شیطان انسان کی زندگی کے اندر ڈر خوف ڈالتا ہے، تجھ سے نہیں ہو سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ناکام ہو جائے گا، تو گر جائے گا، تو نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام سے دور کر دیتا ہے۔ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوف کا علاج بھی ہے۔ خوف کا علاج کیا ہے؟ خدا کی کامل پرفیکٹ محبت، کیونکہ خدا ہی کا کلام فرماتا ہے، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام فرماتا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ پرفیکٹ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ جتنا ہم خدا کی محبت کو جانتے رہیں گے اتنا خوف کم ہوتا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ ٹرسٹ ان گاڈ پرومسز، جیسا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یسایہ 41 اس کی 10 ورس کے اندر لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں سب راستوں میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور زبور کی کتاب 58 اس کی 3 ورس کے اندر لکھا ہے، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ When I am afraid, I put my trust in you۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت ہمیں ڈر لگے ہم نے بھروسہ ایمان اسی پر رکھنا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ نے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دی ہے۔ میں اس پر دوسرے حصے میں بھی بات کروں گا تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا آپ کو بہت برکت دے اس کلام کے وسیلے سے۔ مضبوط ایمان میں قائم رہیں اور سنتے رہیں فیتھفل وائس۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔